دلائل بہت سارے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور تفسیر الساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر الساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے, اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے, اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے, کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے, 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے, آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, رات بھر عرض کرنے لگے, مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے, ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے, بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی, یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے, اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی, مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا, اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے, سوائے اس مشرک کے, سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے, اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خود لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت, پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے, مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے. اب سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی, 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں. اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں, اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہے, میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے, اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے, ہمارا تو معمول یہی ہے. بہت سارے لوگ, ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے, شب برات کہاں سے ثابت ہے, شب قدر کہاں سے ثابت ہے, تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے, اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, اور ایک حدیث, کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں. خزانت الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں, قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں, اور جو گھر میں ذکر اذکار ہو, عبادات ہو,
اور انہیں اصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہے اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے۔ وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا۔ تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے۔ آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں۔ ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارا آقا تمہیں مبارک، ہمارا آقا ہمیں مبارک۔ الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں۔ میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا، میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا ہوں، ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہم اس پر بولتے رہیں گے۔ اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ سنیو اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا، تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں، کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے؟ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے،
کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو. دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے. اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا حکم ہے ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ سارے خوف تمہارے دل سے نکال دے گا. دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا. جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا. جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا. آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں. آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے. اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں. آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا. اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو. امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر، میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی، کیا تمہیں احساس ہے میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر، حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا، امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو. آپ کی میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے. کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بادشاہ ہوگا 4 سال کا، ہوگا 5 سال کا، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ. یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے. یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں. بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو.
تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. کون عمر؟ جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو. تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے. شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں. بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں. میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے. لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے. اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے اوم بھی ایک ہی، اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو. کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی. ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو. شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا. وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے. آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ کسی دوسرے شہر میں ہے؟ دوسرے ملک میں ہے؟ کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی. یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے. اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا. اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے، بارش خدا ہے، طاقت خدا ہے، یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا. ایک صحابہ ہے
सवाल तो देखिए, एथिस्ट जो आज नास्तिक जो है, जिनको कोई खुदा को मानना ही नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं। अब कुछ एक्स मुस्लिम नाम से हमारे दज्जाली टीवी वाले बहुत उनका आव भाव करके बुलाते हैं, दावत देते हैं, उनको बिठाते हैं, डिबेट करवाते हैं। मैं तो अक्सर यही कहता हूं, ये बेचारे चैनल वाले ऐसे हैं जिनका काम तो आप देखते हैं रोजाना हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, हाँ रोजी नहीं चलती। उनको हमारे ऊपर कुछ ना कुछ डिबेट करना है, इस्लाम पर, मुसलमानों पर, दाढ़ी पर, टोपी पर, बुर्के पर, मस्जिद पर, कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही है, वरना तो चैनल नहीं चलेगा, मसाला कहां मिलेगा। एक्स मुस्लिम भी ऐसे लाए जा रहे हैं जो सिर्फ सिवा खुदा के इनकार पर बैठे रहते हैं। दलील दो, दलील दो, कहां है खुदा, कहां है खुदा। अजीजा ने गिरामी वो कहा आपके ऊपर जब ऐसे सवाल आते हैं, कॉलेजेस में अभी ये बला फैली हुई, यूनिवर्सिटीज में फैली हुई है, एथिस्ट बहुत तेजी से लोगों के दिमागों को फेर रहे हैं कि खुदा है ही नहीं। और फिर जब आप कहते हैं अल्लाह है, तो आपसे कहते हैं कि दलील दो, कहां है अल्लाह। हजारों दलीलें हैं मेरे अल्लाह के होने पर, खुदा के होने पर, लेकिन आप सबसे पहले उस एथिस्ट से, उस गुमराह मुल्हिद से ये पूछो तो इनकार जो कर रहा है, पहले इसकी दलील दे कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, इसकी दलील चाहिए। आप उसके बाद शर्म से पानी पानी ना हो जाए तो फिर मुझे बता दो, फिर पूछो आप खुदा नहीं है तो दलील दे। मैं पूछता हूं ये जमीन से ये सब्जा कौन उगाता, ये जब कौपलें निकल करके आती हैं तो इसमें फूल निकल आते हैं, इसमें रंग कौन डालकर जाता है, कौन है। कोई जिन्नात आते, कोई और होता है, कुछ है तो बता, कोई तो है जो इस पूरे कायनात के निजाम को संभाला हुआ। जो इनकार करते उनके लिए आप पहले पूछे कि दलील क्या है तुम्हारे पास। और फिर आपको मैं एक बात बताता हूं, पूरी दुनिया के कवानीन में, फिलॉसफी में एक चीज मुहाल है, नामुमकिन है। क्या चीज? यानी यानी कोई नॉन एंडिंग चीज ऐसी दुनिया में है ही नहीं, ऐसी है ही नहीं। मैं हूं, मेरे से पहले मेरे बाप है, मेरे बाप से पहले मेरे दादा है, दादा से पहले परदादा है। आप कोई भी चीज दुनिया की ले लें, उससे पहले उससे पहले उससे पहले कुछ ना कुछ है, लेकिन कहीं तो जाकर आपको रुकना पड़ेगा, इससे पहले कुछ नहीं था। जब तक ये तुम्हारा तस्वुर ना आए उस वक्त तक साइंस भी इसको बातिल कहती है। कोई एक लास्ट एंड वाली चीज होना ही चाहिए, वरना तो सोच इतनी है कि कहीं रुकेगी ही नहीं। अब जैसे वो लोग कहते हैं अल्लाह से पहले क्या था, हम कहते हैं तुम ही बताओ क्या था, तुम ही बताओ। दूसरा अल्लाह था, मैं पूछता हूं उससे पहले कौन था, फिर तुम तीसरा लाओगे, हम कहते हैं उससे पहले कौन था, फिर तुम तो लाखों तो गिनते जाओ, मैं तो पूछता ही रहूंगा उससे पहले क्या, उससे पहले क्या। तुम्हें कहीं तो जाकर एंड करना होगा और बोलना होगा इससे पहले कोई नहीं था। ये मैं अपने इस्लामी बात ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया का फिलॉसफी कायदा यही है, कानून यही है, साइंस भी इस चीज को तस्लीम करती है। कोई एक नुक्ता ऐसा हो जिससे पहले कोई चीज नहीं, और हम कहते हैं जो जात ऐसी है जिससे पहले कोई नहीं, उसी को हम अल्लाह कहते हैं। एक मैं आपको मिसाल बता दूं, एक खलीफा के पास सवाल हुआ और कुछ मौलाना लोग थे, बेचारे नए तलबा थे, उनके पास एक मुअतज़िली आया और उसने उनको गुमराह करने के लिए ऐसी बात किया, आप बताओ, मैं आप भी आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है या नहीं? अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर मुमकिन शय पर हम कहते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उसने भी यही मौलाना लोगों से सवाल किया, हर चीज पर कुदरत रखता है, तुम्हारा यकीन है? सबों ने कहा यकीन है, अल्लाह कादिर है। उसने कहा तो फिर वो अल्लाह इस पर भी कादिर होगा कि अपनी तरह एक दूसरा अल्लाह पैदा करे? जाहिर सी बात है नहीं पैदा कर सकता। अगर आप कहोगे तो वो कहेंगे कि फिर तो तुम कादिर नहीं मानते अल्लाह को। अल्लाह कादिर है तो गोया कि दूसरा भी पैदा कर सकता है। फंसा दिया। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या जवाब थे। वो आए, अपने वक्त के एक सूफी दुर्वेश बुजुर्ग थे, उनके पास कहने लगे, ऐसे वहां के मुअतज़िली गुमराही कहने लगे कि अल्लाह कादिर है तो अपनी तरह एक दूसरा भी बना सकता है।
दूसरा भी बना सकता है। बहुत अहम नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा सवाल है? कहा हम इसका जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बहुत डांटा और कहा इसका जवाब मेरे घर में काम करने वाले लोग दे देंगे। कहा कि इतना इल्म रखते? कहा हाँ। एक काम करने वाले को उन्होंने भेजा खलीफा के पास, बुलाओ उसको जो सवाल किया है, मुअतज़िली, गुमराह, मुल्हिद। उसने कहा कि अल्लाह कादिर है तो अपनी तरह एक दूसरा भी पैदा कर सकता है, दूसरी तरह पैदा कर सकता है, कादिर है। तो इस गरीब मजदूर ने, जो काम करने वाला था, उसने पूछा कि हाँ अल्लाह कादिर है, और अगर वो दूसरा पैदा कर दिया अपनी तरह, तवज्जो, अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, दूसरा जिसको पैदा करेगा वो मखलूक हो जाएगा। वो क्या होगा? वो क्या होगा? जिसको पैदा किया गया है। अब मुझे बताओ वो बराबर कैसे हो सकेगा? मखलूक होना एक ऐसा ऐब है जो खालिक में आ ही नहीं सकता। इसीलिए हमारा अकीदा है लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई। बात समझ करके चले। अल्लाह को अगर तुम ये कहते हो वो कादिर है, दूसरा अपनी तरह बना सकता है, चलो बना लिया, तो जिसको बनाया वो क्या, वो खालिक कैसे हो सकता? वो तो मखलूक है ना, उसको तो खुद अल्लाह ने बनाया, तो वो कैसे खालिक होगा? नहीं हो सकता। मखलूक होना एक ऐब है खालिक के लिए, वो पैदा किसी से नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें मानना पड़ेगा मेरा मौला वो है जो बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। ये अकीदे जरूरी थे, इसलिए मैं आपको अर्ज किया। इसलिए कि हमारा नौजवान आज डिबेट के चक्कर में टीवी देख देख करके कुछ लोगों को पढ़ करके गुमराह हो जाता है। बादों ने मुझसे कहा था कि मौलाना का अगर रद्द भी आपको करना था तो दलीलों से करना चाहिए था। अक्सर मेरा हाल ये है कि जब अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुनता हूं तो जज्बात में बेकाबू हो जाता हूं, और ये ईमानी गैरत का तकाजा है। हम अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं पसंद करते तो रहमान के खिलाफ कैसे पसंद करेंगे जो 70 माओ से ज्यादा हमसे प्यार करता है। हम उस रसूल से जितनी मोहब्बत करते हैं अपने माँ बाप से भी नहीं करते, इसलिए कि हम अपनी जानों से ज्यादा मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जब कोई बात आती है हम बेकाबू हो जाते हैं। मैंने कहा सख्त जुमले में मानता हूं, मैंने पाखंडी भी कहा, दलाल भी कहा, मुनाफिक भी कहा, लेकिन किसको कहा? उसको कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नहीं समझ सका या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को नहीं समझ सका। फिर अगर कोई मुझसे कहता है आपने ये सख्त जुमले कह दिए, पाखंडी कह दिया, मुनाफिक कह दिया, दलाल कह दिया, अल्लाह की शान को तू नहीं देखता, अरे नादान मैंने तो कम कहा, खिंजीर नहीं कहा। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की शान को अगर नहीं समझ सका तो फिर कौन से एजाज से हम बात करें। बहरहाल इस मसले को आप समझो। अब आओ हम अपने उन्वान पर आते हैं, हम जिसके लिए आज जमा हुए हैं। ये शाबान का महीना किसका महीना है? मेरे मुस्तफा का महीना है। आओ उनकी यादों में अब अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूँ, इसलिए कि हमारे दिलों का उजाला उसी जात से है, हमारी आंखों की रोशनी उसी गुंबद से है, हमारे कलेजे की ठंडक भी उसी नामे पाक से है। इसीलिए जब तक हमारे जल से उस पाक जिक्र से पूर्ण नहीं होते हमारी प्यास पूरी नहीं हो पाती, हम अपने रूह को मुकम्मल सैराब नहीं कर पाते। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये महीना है, कसरत से हमें याद करना है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है तुम इस महीने में कसरत से मेरे मुस्तफा को याद करो। आज हम ये नारा जरूर लगाएंगे, जिनको दर्द होता है बार बार मेरे मुस्तफा का जिक्र करने से, हम ये सर चढ़कर बोलेंगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने इलाकों से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में एक बेदारी महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे टीनेजर्स जितने भी नौजवानों को देखता हूँ वो मैदानों में उतरे हुए हैं और बबांगे दुहल पुकार कर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो, ये आपका जज्बा है, अल्लाह सलामत रखे।
ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا بے خوف ہو کر کے ہمارے بچے پکارتے تو ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب نے ہمیں چند دن پہلے کہا تھا، ہماری جماعت کے کہا کسی مجمع میں لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، پولیس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ ہم تمہارے اوپر کیس بک کر دیں گے۔ وہ ہمارے پاس غم کے ساتھ سنا رہے تھے، میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہترین کیس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، آقا لوگ چوری کر کے جیل جاتے، میں آپ کا نام لے کر جیل جا رہا ہوں۔ اس سے بہتر زندگی کیا ہے؟ اور میرے عزیزوں، ڈر کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی پروپیگنڈا پھیلاتا ہے تو آج کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں اعلان کر کے بتاتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کہنا کا کوئی پاکستانی نعرہ نہیں، یہ مدینے والے کا نعرہ ہے، یہ گنبد خضرا کے لیے پکار ہے، اور کسی خاص علاقے، کسی خاص ملک والے کی پراپرٹی نہیں۔ پوری دنیا بھر میں چپے چپے میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، اگر اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے مصطفیٰ سے محبت ہوگی، وہ بے باک ہو کر کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ پاک ہے، میں ذکر کرنے چلا تھا، اسی لیے بیچ میں یہ باتیں عرض کرنی پڑی، اسی لیے کہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ان کے در کو چھوڑ دو گے تو نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی۔ ہاں، نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی۔ کہیں پر بھی جاؤ، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک جملہ میں پوچھتا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود ہی یاد ہے، میں پوچھتا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود یاد ہے، اور میں آدھا جملہ بولتا ہوں کمپلیٹ ہر مسلمان، ہر سنی کرے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہی یقین تھا مجھے، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر ایک مانتا ہے، وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، زندگی یاد رکھ لو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ زندگی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سنو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ عام انسان نہیں ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں ہے۔ تم بھی ایک بار دیکھ لو تو پھر چاند کو دیکھنا بھی بھول جاؤ گے، تم بھی ایک بار دیکھ لو حسیناؤں کے چکر میں پھنسنا بھول جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے حسن سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت نے دیکھ کر کے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے سنیو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس نبی پاک کو تم نے دیکھا نہیں پھر بھی پیار دل میں موجود ہے، اس رسول کا صرف چرچا سنا ہے لیکن دل میں دھڑکن ان کے نام کی موجود ہے، اور ہر ایک کی آنکھ یہ تمنا کرتی ہے کاش میں سو جاؤں اور ایک بار میرے خواب میں وہ تشریف لے آئے۔ کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان یہ تمنا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چرچے اتنے سنے ہیں، چرچے اتنے سنے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہے، کہتے 14ویں رات تھی، کہتے میں باہر آیا مسجد نبوی کے، چاند کھلا ہوا تھا، میں دیکھ ہی رہا تھا، اچانک حضور اپنے حجرے سے سرخ رنگ کا جبہ پہنے باہر نکل آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچ میں رہ گیا کہ میں کس کو زیادہ
हसीन को हूँ, उस 14वीं के चांद को या इस चमकते हुए चेहरे को। उसके बाद वो कहते हैं मैंने फिर दिल में ये फैसला कर ही लिया, दिल में ये फैसला कर ही लिया, जिसको शायर ने अपने शेरी अंदाज में यूं कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा। ये सहाबा मानते थे। मेरे अजीजों, शाबान का महीना, जिक्र रसूल। अब मैं समेटता हूं महफिल को। उस उम्मे सुलैम को पूछो जिनका अकीदा क्या था, वो सहाबियां हैं। हुजूर उनके घर कभी दोपहर के वक्त आराम करने जाते और पसीने से शराबोर होते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो पसीने की बूंदें मैं अपनी शीशी में जमा करके रख लिया करती। एक दिन मेरे मुस्तफा ने पूछा उम्मे सुलैम से ये क्या करती हो, वो कहती है कि इत्र के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदीने में कभी किसी की शादी होती है हम वो दुल्हनों को इत्र के तौर पर लगा भी दिया करते हैं। सुनो, रिवायतें मौजूद है, मेरे आका के पेशानी मुबारका से निकले हुए पसीने के कतरे दुल्हनों को लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि दुल्हन एक बार लगाकर खुशबू में मुअत्तर हुई, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिन दुल्हनों को उनकी शादियों में ये पसीने मुबारका लगाया गया था जिंदगी भर तो जिस्म महकता ही था, लेकिन उनकी औलाद में भी खुशबू आती थी, औलाद की औलाद में खुशबू आती थी, यहाँ तक कि उनकी 7वीं पुश्त तक उस खुशबू का असर महसूस किया जाता था। मैं ये चाहता हूं कि हम यहाँ से जाएं तो ऐरे गैरे का चेहरा ना हो, बल्कि इस मैदान से उठकर हर आशिक ये पुकारता हुआ जाए, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, मेरे घर में भी हो जाए चरागां। ये तमन्ना लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके लिए तसव्वुर पहले जरूरी है। तसव्वुर क्या है? मैंने हजरत जाबिर बिन समुरा की हदीस बयान की। वो चेहरे मुबारका को देखकर कहते थे कि मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, फिर फैसला कर लिया कि चांद हसीन नहीं, मेरे मुस्तफा का चेहरा ज्यादा हसीन है। और आपके पसीने मुबारका को दुल्हनों के लिए खुशबू के तौर पर लगाया जाता था। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फोड़। लेकिन माँ आयशा सिद्दीका से पूछे, कहती है सैयदा आयशा सिद्दीका, एक बार मैं अपने हुजरे में थी, अचानक हुजूर दाखिल हुए, कमरे में अंधेरा था, मैंने हुजूर को देखा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, सिल रही थी, सुई गिर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपके सामने के 4 दांतों से ऐसी रोशनी निकलती थी। आयशा सिद्दीका कहती है मैंने हुजरे में इतनी रोशनी महसूस की कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे वापस मिल गई। वो दंदाने मुबारका है, वो दंदाने मुबारका है जिसको माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है वो अगर मुस्कुरा दे पूरा हुजरा मुनव्वर हो जाए, वो अगर हंस दे पूरा कमरा रोशन हो जाए। अब सुनो, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते एक दिन मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए, खाना तनाउल फरमाया, खाने के बाद जब मैंने हाथ धुलवाया तो हुजूर ने अपना हाथ मेरे दस्तरखान से पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान बरकत के लिए उठाकर रख लिया। अब सुनो, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए कि उन्हें तबर्रुकात का एहसास था, वो इनकार नहीं करते थे। मेरे आका का हाथ मस हो गया है, रख लिया जाएगा, लेकिन कमाल की बात तो ये है, रख तो लिया, लेकिन कहते जब मैला होता था मैं उसको धोता नहीं था, बल्कि भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देता और फिर निकालता, उस कपड़े का एक रुआ भी नहीं जलता और कपड़ा साफ हो चुका होता था। हाथ मेरे आका का लग जाए, कपड़े को आग न जलाए। साहबा कहते एक बार हम हुजूर के मजलिस में बैठे थे, रात हो गई, अब हमें घर जाना था, हमने शिकायत की आका रोशनी नहीं है, कैसे जाएं? हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी है तो ले आओ। साहबी कहते हैं हम लकड़ी ले आए, मेरे आका ने हाथ मस किया और कहा ले जाओ इसको, ये रोशनी देगी। साहबा कहते हैं ट्यूबलाइट का जमाना नहीं है, इंटरनेट का जमाना नहीं है, लेकिन नूर वाले मुस्तफा का तो जमाना है। वो कहते हैं हम लकड़ी लेकर बाहर आए, जैसे चलने लगे उस लकड़ी के अंदर से नूर की शुआएं फूटने लगी और हम उसी की रोशनी से रास्ता चलते रहे, यहाँ तक कि साहबा कहते हम 3 थे, एक चौक ऐसा आया, एक को इधर जाना था, एक को उधर जाना था, एक को सीधा जाना था।
लकड़ी एक है। वो साहबी कहते हैं अब हमने फैसला किया 3 टुकड़े करें और हर एक लेकर के जाए। यकीन कैसा था उन सहाबा का, मेरे आका ने मस जो किया है 3 टुकड़े किया और कहते हर टुकड़े से वैसी रोशनी निकलती थी और उसी रोशनी से हम अपनी मंजिल तक गए। मैं ये रिवायत इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरा मुस्तफा वो है कि अगर बेजान लकड़ी को हाथ लगा दे वो रास्तों को मुनव्वर कर दे, और मेरे आका जिसके ख्वाब में आ जाए क्या उसकी जिंदगी रोशन न बना दे। मेरे आका अगर अपने निगाह नाज से किसी के दिल पर असर पैदा फरमा दे, एक बार नजर डाल दे तो क्या उसका दिल चमक ना उठे। इसीलिए आला हजरत ने बार बार ये तमन्ना की है बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। ये तमन्ना यूं ही नहीं की, क्योंकि मेरे आका जिस तरफ देखते हैं चमक उठती है जगह, वो वादी चमक जाती है। बहुत सारी बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशबू, उनका चेहरे पाक, उनके दस्ते मुबारका, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान मुबारक, उनके पैर पाँव, उनका शिकमे नार, बल्कि उनके कदम मुबारक से लगे हुए नाखून नार। मैं अब दुनिया से चैलेंज करता हूं, है अगर भौंकने की इतनी ताकत उस रसूल पाक पर बार बार, तो लाओ तुम्हारे यहाँ कोई भी इस तरह का जिसका नाखून भी मेरे मुस्तफा के नाखून के बराबर हो जाए। तुम क्या ला सकोगे जब मौला ने पैदा ही नहीं किया है पूरी कायनात में, उस रसूल का हमसर और मिस्ल पैदा ही नहीं किया। इसीलिए हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। जो मुकाबले के लिए आते भी थे ऐसे खड़े होते जैसे उनके जिस्मों में जान ही नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आज कोई किसी तरह से भोगता है तो चंद दिनों की बात है, मौसम आज उनका है और उसके बाद मौसम जाते ही कीड़ों के पर गिर जाते हैं, न उड़ पाते हैं न चल पाते हैं। हमने एक कीड़े को लखनऊ से भी भोगते हुए देखा है, जो 2 साल पहले धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, राफजी कुत्ता था और चला गया और टीका भी लगा करके धोतियां उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको किक मार करके भेज दिया गया और उस कुत्ते का हाल ये धोबी का कुत्ता न घर का अभी हाल ये है। अब बार बार अपील गवर्नमेंट से कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मार देंगे वो लोग मार देंगे। हम तो इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारा हाल तो ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारी किस्मत ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरी निस्बत को तुम क्या समझोगे, अल्लाह का करोड़ फज़ल एहसान है। मैं खुद, मुझे देखो मेरे अजीजों, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा। हजारों के मजमे में हर दिन जाना होता है और अल्लाह हर दिन मुझे ये इज्जत जो अता किया है वो सिर्फ इसी बात पर ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और एक तरफ उन कुत्तों को देखो जिनको मौत का खौफ सारी है, 8 साल के बच्चे से भी डरो, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी अपने गुफे से बाहर ना आ सको। क्यों? नबी पाक की शान में भूखने के बाद न दिन में चैन है न रात में चैन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तन्हा बैठे हैं तो भी सुकून है, और तुम जेल में ले जाओ तो भी सुकून है, और तुम अगर फांसी पर चढ़ाओ तब भी हमारा यही मानना है सुकून है। इसलिए कि हमारा यकीन है तुम्हारी फंदे के बाद इधर आंखें बंद होगी उधर मेरे मुस्तफा का चेहरा। जिसके लिए हम जीते हैं कब्र में जाने के बाद भी मुनकर नकीर से आशिक रसूल यही कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, अब इनकी उनकी छोड़ो, उनकी सुनना छोड़ो, इनकी सुनना छोड़ो, उनको राजी करना छोड़ो, इनको राजी करना छोड़ो, एक ही बात पर डटे रहो, एक ही बात पर जमे रहो, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।
اسی لیے دنیا والے جس طرح بھوکتے رہے ان کی باتیں ختم ہو گئی، لیکن میرے مولا نے عاشقان مصطفیٰ کے کلام کو بھی زندہ رکھا ہے، نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے مجموع میں زندہ ہے، شیخ سعدی ہمارے مجموع میں زندہ ہے، عاشق رسول اقبال قلندر لاہوری زندہ ہے، پیر مہر علی شاہ گولروی زندہ ہے، ہمارے لیے امام بوسیری شرف الدین زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی زبان، اپنی ہمیشہ رطب اللسان رہتے، تعریف میں ہمیشہ مدح سرا رہتے۔ اس لیے میں نے بھی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ اور ہم نے اب الیکشن میں ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ پتا ہے پھر 5 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑے گا۔ اسی لیے کیا ہی اچھا ہے اس گنبد کے نیچے آئے اور صدیوں حکومت جاری رکھے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک غریب نواز اجمیر میں ہے، وہ عطا رسول ہے، جب سے سویا آج تک حکومت ختم ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی، اور وہ سروں پر نہیں دلوں پر رائج ہے، وہ دلوں پر قائم حکومت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے جو وابستہ ہوا مولا کریم اس کے نام کو بھی مٹنے نہیں دیتا۔ اس لیے اب بے فکر ہو کر کے رہو، نہ میرے نبی کا نام مٹنے والا ہے نہ ہی یہ نعرہ۔ گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں، میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہیں، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کی گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئی تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئی حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے۔
یہ حدیث پاک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے. ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ. کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے. اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے عزیزو آج جو دن گزر گیا مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی. 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے. آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. یہ سنت ہے. اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ. تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات, رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات, یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو. جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها. جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو. اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی, پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ, 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں. ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں, آپ خاص مت کرو, پورا مہینہ رکھ لو, آپ پورا مہینہ رکھ لو, حضور کی سنت ہے. ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے, یہ شیطان مردود کا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں